السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑا ہی دلچسپ واقعہ بیان کریں گے جو کہ ایک بادشاہ تھا جس کے ساتھ بیٹیاں تھیں۔ تو ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی ساتوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، تم میں سے ہر ایک کو سوال کا جواب دینا ہوگا، جو اچھا مجھے جواب لگے گا جس کا، اس کو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ چنانچہ سب کو بولا کہ اب قطار بن کے کھڑی ہو جاؤ، ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم سب کس کا دیا ہوا کھاتی ہو، کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ اس پر 6 بیٹیوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، جبکہ جو ساتھ میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی، بادشاہ کی، اس نے کہا میں تو اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا پہنتی ہوں، اللہ ہی رازق ہے اور سب کا خالق ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے جنگل میں اکیلا چھوڑاؤ اور میں دیکھتا ہوں اسے اس کا اللہ کیا دیتا ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے سپاہیوں نے ایسے کیا کہ شہزادی کو تمام زیورات واپس لے لیے شہزادی سے۔ پھر بادشاہ کے حکمرانوں کے مطابق اس شہزادی کو بغیر ضروریات کے سامان اکیلا جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی، اسے اللہ پر پوری امید تھی، بہت ایمان تھا اس کا مضبوط۔ اسے پتا تھا کہ جس کے نصیب میں جو لکھا ہے اسے مل کر رہے گا، اور پوری وہ مطمئن تھی۔ سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ اتنے میں رات ہونے کو آئی۔ شہزادی نے سوچا کچھ لکڑیاں جمع کر لوں۔ اس نے لکڑیاں جمع کر کے ان کو آگ لگا لی تاکہ کوئی جانور اس پر حملہ آور نہ ہو۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ جنگل میں اس جھونپڑی میں کون رہتا ہوگا، اور اس جھونپڑی سے کھانسی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی نے سوچا کون ہو سکتا ہے، پھر وہ جھونپڑی کے اندر چلے گئے تو دیکھا ایک بزرگ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، وہ کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں پانی کا گرا پڑا ہوتا ہے۔ اس نے فوری گرم سے پانی ڈال کر اس بزرگ شخص کو پلایا اور جھونپڑی کی ساری صفائی کر دی۔ اتنے میں بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تو شہزادی نے سارا ماجرا اس بوڑھے شخص کو بتایا۔ اس پر بوڑھے شخص نے اس کو جھونپڑی میں رہنے کے لیے کہا کہ میں نے صبح شہر چلے جانا ہے کام کے لیے، اور صبح کام پر چلا بھی جاؤں گا اور 10 دن کے بعد میں واپس آؤں گا، اور پاس ہی ندی ہے، اس میں تم گھڑا بھر لیا کرنا اور گھر میں پورا سامان پڑا ہوا کھانے کا۔ تو اتنے میں صبح ہوئی اور پورا شخص کام پر چلا گیا۔ شہزادی نے بکری کا دودھ نکالا کہ آدھا اندر ہی رکھ دیا اور آدھا باہر برتن میں ڈال کر رکھ دیا، تاکہ کوئی بوڑھا شخص بھوکا پیاسا جانور ہو تو اس کو پی کر یعنی کہ اپنی پیاس وغیرہ یا پیٹ بھر لے۔ تو شہزادی اگلے ہی دن جب صبح ہوتی ہے ساری جھونپڑی کی صفائی کرتی ہے، اور باہر جب آ کے دیکھتی تو برتن خالی ہوتا ہے۔ تو برتن کے پاس ایک لال بیگ پڑا ہوتا ہے، یعنی کہ لال منی، جو کہ نہایت قیمتی اور چمکیلی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ سانپ کے نشان دیکھنے کو مل رہے تھے۔ تب شہزادی کو یاد آیا کہ اس نے بچپن میں سنا تھا کہ سانپ جب خوش ہوتا ہے تو لال منی کو اگلتا ہے، جو کہ نہایت ہی مہنگا اور بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔ شہزادی حیران ہوئی اور سوچتی ہے ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہوگا اور خوشی کے ہمارا یہ چھوڑ گیا ہوگا، اور روزانہ ایسے ہی دودھ رکھ دیتی اور سانپ آتا اور پی کر چلا جاتا، اور ساتھ ہی ایک لال منی اگل جاتا۔ اس طرح کر کے اس شہزادی کے پاس 7 لال بیگ یعنی لال منی ہو گئی، اور 10ویں دن بوڑھا شخص جب واپس آتا ہے تو وہ بوڑھے شخص کو سارا ماجرا بتاتی ہے، تو اس لال منی کے حوالے سے بھی بتاتی ہے کہ کیسے اس نے اس کو حاصل کیا، اور پھر وہ بوڑھے شخص کو کہتی ہے یہ 3 لال بیگ یعنی کہ لال منی شہر لے جاؤ، اسے بیچو، اور بیچ کر وہاں سے محل بنانے والے آدمی کو ساتھ لے آنا، اور باقی لال بیگ کو نیکلس بنا کے یعنی 4 جو بیچتے ہیں ان کا نیکلس بنا کے وہ گلے میں پہن لیتی ہے۔ اس طرح وہ جنگل میں ایک نہایت ہی عالیشان محل بنا لیتی ہے، اور اس محل کے باہر ایک چھوٹا سا کھیت بنا دی جہاں غریب لوگ کھیتی باڑی کرتے اور اس کا ان کو معاوضہ دیتی۔ اس طرح کرتے کرتے شہزادی بہت مشہور ہو جاتی ہے اور اس جنگل کو ایک بہت بڑی آبادی بنا دیتی ہے، اور اتنی زیادہ امیر ہو جاتی ہے کہ اس کا عالیشان اتنا بڑا محل ہے، اس کا جگہ جگہ چرچے
ہونا شروع ہو گئے، اور ساتھ ہی وہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی کہ یہ کون شہزادی ہے جو اتنی مشہور ہو گئی، اور پتہ چلا کہ یہ کافی رحم دل بھی ہے۔ اس نے شہزادی کو خط لکھا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے اس کے لیے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ نے آنا ہے تو ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی لانا ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی اس شرط کو قبول کر لیا، اور ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ اس محل جا پہنچا۔ شہزادی نے نقاب کیا ہوا تھا، بہت ہی رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ساتھ بہت قیمتی زیورات اور 7 رنگ کے کھانے پیش کیے ہوئے تھے ان کے آگے۔ بادشاہ کی بیٹیاں اس شہزادی کو دیکھ کے بڑا رشک کر رہی تھی۔ پھر آخرکار بادشاہ نے کہہ ہی دیا کہ تم بیٹا میری بیٹی کی طرح ہو تو ہم سے کیسا پڑتا۔ بہت اصرار کے بعد شہزادی نے کہا میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی بیٹیاں سوچتی ہیں کہ اتنا عالی شان لباس زیورات اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور اب اس نے کیا تیار ہونا ہے۔ شہزادی اندر جاتی ہے اور سادہ لباس میں بغیر نقاب کے باہر آ جاتی ہے۔ اس کا بادشاہ جو یعنی کہ اس کا باپ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، یہ تو میری بیٹی ہے۔ وہ تو سوچتا تھا کہ اس کو جنگل میں کوئی جانور وغیرہ کھا چکے ہوں گے۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ شہزادی، کہتا ہے بیٹی شہزادی کو بلاؤ، میں منہ مانگی قیمت دے کر تمہیں آزاد کروا لوں گا۔ شہزادی نے بتایا نہیں، میں ہی شہزادی ہوں، اور میں نے ہی کہا تھا کہ آپ سے کہا تھا کہ اللہ ہی میرا نصیب لکھتا ہے، اور اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، وہی رازق ہے اور وہی مالک ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران اور شرمسار ہو گیا۔ اس پر اس نے توبہ کر لی، اور بادشاہ نے اپنے تکبر کو خاک میں ملا دیا، اور بہت خوش ہوا اپنی بیٹی کی اس بہت ہی حسین اور ایمان پر۔ شکریہ۔